علماء اکرام، ہمارے دائیں بائیں ہمارے برادران وطن، یہ حاضر ہوں کہ ابھی چند ساعت میں حضرت تشریف لانے والے، اور ظاہر ہے کہ حضرت جب آئیں گے تو ان کا آنا بھی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مسلسل نعروں کی دھوم اور گونج آپ کو سنائی دے گی، اور حضرت کے آنے کے بعد پھر کوئی بیان جاری رہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال میں صرف 2-3 باتیں بالکل منتشر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی پہلی بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ آج قومی یکجہتی کے پروگرام میں آپ حضرات دور دراز سے سفر کی تکلیفیں اور موسم کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے شہر کے وہ نوجوان اور وہ بزرگ جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کئی دن سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ لہذا اس پروگرام میں، قومی یکجہتی پروگرام میں کیا چیز ہم لے کے جائیں؟ دیکھو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہیں کے پیدا ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا پردادا سب یہیں پیدا ہوئے، یہیں یہیں بسیں گے، یہیں مریں گے، اور اس ملک پر ایک وقت نہیں گزرا ہے بلکہ نہ معلوم کتنے وقت گزرے ہیں۔ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب ہندوستان میں داڑھی رکھنا جرم تھا، ہندوستان میں اذانیں لوگوں کو پھیلتی تھی، ہندوستان میں انتشار پسند لوگ تھے، اتحاد سے نفرت کرنے والے، انگریزوں کا پورا دور یاد کرو، اور ان سے کوئی پنجہ آزمائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی بوریا نشین، یہی قرآن اور حدیث سے نگاہ نہ ہٹانے والے، یہی دیہات کے رہنے والے علماء کھڑے ہو گئے۔ کون؟ شیخ الہند دیوبندی یعنی مولانا محمود الحسن، اسیر مالٹا، مجاہد آزادی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، اسی طرح اور بڑے بڑے اکابر علماء اکرام جن کا کام ہے حدیث پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، اور وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی طبیعت نے، ان کے مزاج نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ملک تنہا مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے وہ مشترک ہے، ہندوؤں کا بھی ملک ہے اور مسلمانوں کا بھی ملک ہے۔ اس لیے انہوں نے آزادی کی لڑائی میں تنہا آگے قدم نہیں بڑھایا، گاندھی جی بھی اس کے رہبر بنے، موتی لال نہرو بھی اس کے رہبر بنے، جواہر لال نہرو بھی آگے آئے، اسی طرح اور بڑے بڑے وہ لوگ جو پنڈت ہیں وہ لوگ آگے ہیں، اسی طرح اور دوسری ذات والے آگے ہیں، سب نے مل جل کر کے ایک جتھا بنایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج مولانا مدنی نے تقریباً 50 لاکھ انسانوں کو قتل ہونے سے بچانے کا ذمہ لیا اور مقدمہ لڑا، اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر ان کو بچایا، تو پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ 50 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ تھا کہ ملک منتشر ہو جائے، ملک برباد ہو جائے، ان انگریزوں کا راج ہو، نہ مندر رہے نہ مسجد رہے نہ کچھ رہے، کوئی اور مسئلہ سامنے نہیں ہے، انگریزوں کے بھگانے کا مسئلہ۔ بنیادی طور پر جمعیت علماء اور اس کے اکابر سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تفصیلات میں جائے بغیر زمانے جاہلیت کو دیکھو، جب لوگ لڑتے تھے اور مرتے تھے اور لڑائی جھگڑے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ آج اگر واقف ہیں تو واقف ہیں، نہیں واقف ہے تو واقفیت حاصل کر لیجئے۔ ایک ہونا، محبت کا پیدا ہونا اور محبت کا دل
جمنا بسنا رچنا یہ فطرت ہے ہر انسان کی، لیکن انسان اپنی فطرت سے بے پرواہ ہو کر لڑائی لڑنے پر اگر آمادہ ہو جائے اور پھر لڑائی بھی کس انداز کی لڑی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ تم ہندوستانی، میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا، کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے کہ جس کو جھوٹا سچا کہا جائے۔ میں بنارس کے اسٹیشن پر بیٹھا ہوں دھوپ میں، مئی جون کے زمانے میں، اور ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد میں کسی کام سے اٹھا پھر بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں بیٹھنے دیں گے ٹپائی پر، تم دھوپ میں کھڑے ہو، تم ودیشی۔ سوچئے ذرا سا، یعنی ہماری جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سائن ہے، ہم کو دھوپ میں کھڑا، ہم کچھ نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے، کوئی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن اللہ کے بندے یہ سوچو یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ اگر ایک کتے کو تم مارو اور کتا طاقتور ہے تو دوسرا کتا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیوں؟ کتے کی نسل کے اوپر بہت زبردست قسم کا یوں کہنا چاہیے اتحاد اور گھمنڈ ہے۔ اگر کتے کو مارا جائے گا تو کتے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور انسان کو خود انسان مار رہا ہے، شیر کو نہیں مارتا، چیتا چیتے کو نہیں مارتا، انسان کو۔ ہم تو ایک بات اور کہتے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ آج فساد ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ اتنے ہندو مارے گئے۔ میاں توبہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہو اتنے ہندوستانی مارے گئے۔ اگر مسلمان مارا جا رہا ہے یہ کہو کہ ہندوستانی مارا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہندو مارے گئے مسلمان؟ جہاں تک ہندوستان کا مسئلہ ہے، ہمیں ملکی اعتبار سے کوئی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ نہ معلوم کتنی مندروں کی زمین پر صحن پر ہم نے نماز ادا کی ہے۔ پہلے، اب تو روڈ بن رہا ہے اور بن گیا ہے بہت زیادہ۔ جب یہاں سے آپ بہرائچ جائیے، کراسن کے پاس رکی ہوئی ہے گاڑی اور مغرب کی نماز کا وقت ہے اور بغل میں مندر ہے، پجاری سے ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں جگہ دو۔ کہا دیکھو نماز یہاں پڑھنا ہے اور وضو یہاں بناؤ اور نماز یہاں ادا کرو۔ آپ دیکھیں یہ کیا بات ہے، ہمارے خمیر کے اندر محبت ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پیار محبت کا پیغام دیں گے، آج لڑائی سے توبہ کروائیں گے۔ یہ جمعیت علماء اتر پردیش کا اجلاس اسی ایک حقیقت کے لیے یہاں منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا اشہد رشیدی اور ان کے تمام رفقا، یہ سمجھیے ہفتوں سے نہ ان کی رات ہو رہی ہے نہ ان کا دن ہو رہا ہے۔ کس طرح لگے ہوئے ہیں، کیسے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے اور انسان بھی کوئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب دیکھیے آپ لوگوں کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے بابا اگر آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہے نہ آوے، لیکن اس ملک کو تو برباد نہ کرو۔ ہمارا ملک اگر پھلے گا تو اتحاد سے پھلے گا اور مٹے گا تو افتراق سے مٹے گا۔ آج الیکشن ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، 2 سال بعد ہے، 4 سال بعد ہے الیکشن کو۔ آپ آدمیوں کا ووٹ لیجئے، آپ اس میں مذہب کی سیاست کو کیوں لا رہے ہیں؟ مذہب کو سیاست کا اڈا کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے بھائی اگر غور کرو تو بہت آگے تک بات چلتی، غور کرو تو بہت۔ یہ ملک نہیں آزاد ہو سکتا تھا اگر مسلمان اور ہندو اور تمام مذاہب کے لوگ ایک روش پر نہ چلتے، وہ سب ایک روش پہ چلے۔ مسلم لیگ کھڑی ہوئی اور اس نے کچھ اور کہا، اور وہ زمانہ وہ ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے اور اسی طرح شیخ الہند ہے
اور یہ تمام اکابر ہیں جو مذہب کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے اور اسی طرح سیاست کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو ملک کی آزادی میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بخاری کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ دیکھیں گے تم ہندو ہو پوری طرح ہندو رہو، آؤ ہمارے ساتھ، ہم مسلمان ہیں پوری طرح ہم مسلمان رہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم مل کر کے کام کریں گے۔ یہ جذبہ کہاں گیا؟ اور بڑی مشکلوں سے اس کو کچلا گیا ہے، بہت مشکلوں سے اس کو برباد کیا گیا ہے، اس جذبے کو خراب کیا گیا۔ اس لیے اگر آج ہم یہ کہیں حضرت کی طرف سے یعنی مولانا ارشد مدنی کی طرف سے کہ آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، داستان لطف شیر پیار کی باتیں کریں۔ دیکھو کچھ لوگ تھے اس زمانے میں بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم لڑائی لڑیں گے، ہم جھگڑا کریں گے، ہم جہالت کا جواب جہالت سے دیں گے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَنَتَّبَعَ عَنْهُمُ دِرْءَ الْأَعَادِ وَدَاوُوا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ کہ ہم جنون کا بھی علاج کے جنون سے کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، اگر جہالت کرو گے تو سب سے بڑے جاہل ہم ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جہالت کا علاج جہالت ہے؟ کسی پاگل کو بڑے پاگل کے پاس لے جاؤ کہ میں آپ اس کا علاج کیجئے۔ پاگل کا علاج کون کرتا ہے؟ جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پاگل کا علاج نہیں کیا کرتا ہے بلکہ ماہر ڈاکٹر۔ اسی کو تو قرآن نے بتایا ادعو الی سبیل، کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کیا فرمایا؟ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ کہ آج ہم لوگ اس کو بھول گئے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا، لہذا میں تمام احباب کے سامنے، تمام اکابر کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میل محبت کی فضا قائم ہو اور ہم لوگ آپس میں ایک طرح سے رہیں، بسیں اور ملک پھلے پھولے اور اس کے بعد میں پھر کام بنے۔ آج ان لوگوں کا کہیں نشان نہیں ہے کہ جو لوگ لڑائی جھگڑے کو ہوا دیتے تھے، وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ لڑائی جھگڑے کو ہوا دیتے تھے وہ لوگ یہاں کہیں موجود نہیں ہے، اور جو لوگ محبت اور میل کا درس دیا کرتے تھے آج ان کا نام لینے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی آپ کے سامنے فخر لکھنؤ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم خطاب کر رہے تھے۔